نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الہمزہ شیفہ سے۔ سورہ ہمزہ یہ قرآن مجید فرقان کی ترتیب کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 32واں نمبر ہے۔ یہ سورہ برکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع، 9 آیات گرامی قدر، 30 کلمات مقصہ اور 130 حروف ہیں صاحب خزائن کے مطابق۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل خرابی ہے یا جہنم کا کنواں ہے، لکل ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ جو منہ پر طعنہ زنی کرتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ الذی وہ نابکار کہ جمع مالا وعددا جو مال کو جمع کرتا اور گن گن کر رکھتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے ان آیات مبارکہ میں بالخصوص ان لوگوں پر ویل فرمائی ہے، خرابی، بربادی، جہنم کا کنواں۔ ہمزہ اور لمزہ علماء اور لغت کے نزدیک یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جب کوئی کسی کے منہ پر طعنہ زنی کرے، اور ہمارے ہاں ایک بات میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں کہ مسلمانوں پر میں الزام نہیں لگاتا، ہمارے یہاں ایک بات بائی جاتی ہے، کہتے جی میں تو منہ پر بات کرتا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ منہ پر بات کرنا، کسی کو معاذ اللہ شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا، یہ بجائے خود ذلیل ہونے والی بات ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ کسی آدمی کو سب کے سامنے شرمندہ کر دینا، ذلیل کر دینا، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، یہ اچھی بات تو نہیں ہوا کرتی۔ کسی کی عزت نفس کی حفاظت کرنا یہ تو مسلمان کا شیوا ہے۔ سوچی ذرا، میرے کریم آقا سے بڑھ کر حق بات کہنے والا کون تھا؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، کوئی بندہ ملنے کے لیے آیا تھا، اس سے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جو میرے کریم آقا پسند نہیں فرماتے، وہ زعفران کا رنگ۔ میرے کریم آقا نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ چلے گئے وہ صاحب، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا تم نے اس کو منع کیوں نہیں کیا یہ لباس نہ پہنے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جو تشریف فرماتے ہیں ہمیں جرأت نہ ہوئی کہ منع کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے تو اس کا لحاظ کیا تھا، کوئی مہمان آیا ہے میں اس کو کچھ نہ کہوں، تم اسے منع کر دیتے، تم کہہ دیتے۔ دیکھیے عزت نفس کی کتنی حفاظت میرے نبی فرماتے ہیں کہ بات کہیں نہیں کہی، صرف اس لیے نہیں کہی کہ وہ بیچارہ سب کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے۔ منہ پر طعنہ زنی کرنا، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، جس طرح ہمارے ہاں چھوٹی سی لڑائی ہو جائے نا، تو معاذ اللہ تعالیٰ ہماری بیویاں، آج کل تو مرد بھی طعنہ زنی کرتے، تو ایسا، میں جانتا ہوں تجھے، میں جانتا ہوں یہ ہے، تو وہ ہے، فلاں ہے۔ عام بندے نہیں، ہماری حکومت کے وزراء بھی ایسے ہی ہیں۔ کسی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور کہا دیکھا میں کتنا بہادر ہوں۔ یہ بہادر نہیں، یہ ذلت ہے، یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے، اسے بہادری نہیں کہا جاتا۔ منہ پر طعنہ زنی کرنا، کسی کو ذلیل کر دینا سب کے سامنے۔ لمزہ پیٹھ کے پیچھے کسی کی غیبت بیان کرنا، چغلی کرنا، نبی کریم نے ان دونوں کے لیے فرمایا، دونوں کے لیے بربادی ہے، دونوں کے لیے تباہی ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ فی الحقیقت آیات مبارکہ کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں پر جو غریب تھے، جس طرح سیدنا بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وہ جو غریب تھے، نادار تھے، ان کو تو منہ پر طعنہ زنی کرتے، گالیاں بکتے، بکواس بکتے ان کی شان میں۔ اور جو صاحب ثروت تھے، جن کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جس طرح صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہیں، علی المرضیٰ ہیں، حضرت سعد ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ صحابہ کرام کہ جو جیت تھے، جو صاحب ثروت تھے،
جن کو اللہ تعالیٰ جل نے عزت و عظمت سے، ہے تو سارے صحابہ عزت والے، نوازا تھا، اور ان کے ساتھ وہ کافر کوئی بکواس نہیں بک سکتے تھے، ان کی عدم موجودگی میں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے، یہ ان کی حالت تھی۔ زبان تان ان کے لیے کھولتے تھے کہ جو غریب صحابہ تھے، گالیاں بکتے تھے ان کو، جس طرح آج ہماری بھی عادت ہے نا کہ وہ امیر آدمی غریب کو بہت حقیر سمجھتا ہے اور گالیاں نکالنا یا اس کی توہین کرنا اپنا حق خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددا، وہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے، حساب اس سے کر رکھا ہے، یعنی گمان کرتا ہے، یا سب سوچتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، ان بے شک مالہ اس کا مال، اخلدا خالدن فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ، اخلدا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس مال رہے گا، یعنی دنیا کی دولت سونا چاندی جمع کرتا ہے، غلام نوکر چاکر بہت سارے ہیں، اور اس کی زندگی اس انداز سے بسر ہو رہی ہے گویا وہ سمجھتا کہ مجھے موت کبھی آئے گی ہی نہیں۔ یہ ہے کافروں کے لیے، لیکن آج ہم ایمان والوں کی حالت کیا ہے ذرا یہ بھی اور فرما لیں۔ بددیانتی کرنے والا، چوری کرنے والا، عیاری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، لوگوں کا مال فریب کے ساتھ کھا جانے والا، لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا، وہ کیا سمجھتا ہے میں نے مرنا نہیں ہے؟ وہ تو معلوم ہوتا ہے یوں ہی سمجھے بیٹھا ہے کہ میں نے نہیں مرنا، میں نے رب کے سامنے کوئی نہیں جانا ہے، میں نے اپنی کرتوتوں کا حساب نہیں دینا ہے، جتنا مال جمع ہوتا ہے کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ۔ وہ بڑا مال جمع کرتا ہے، گمان یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کلا ہرگز ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، لینبذن نبذن رون دینا، اس کو ہلاک کر دینا، برباد کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پٹکچے اڑا دینا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کیوں نہیں، یقیناً بھی یقین اس کو جلایا جائے گا، لینبذن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، فی الحطمہ اس آگ میں ڈھال کر جو پڑکچے اڑا دینے والی آگ ہے۔ رب کائنات جل وعلا معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، اس آگ کے لیے فرمایا گیا وہ آگ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بوسہ بنا دینے والی آگ ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے تو کیا جانتا ہے وہ بوسہ بنا دینے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، پرکھچے اڑا دینے والی آگ وہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، جو کبھی سرد نہیں ہوتی۔ حدیث ورقہ کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ کو ہزاروں بس جلایا گیا، اور پھر اس کا جو رنگ تھا وہ سیاہی مائل ہو گیا، یہاں تک کہ پھر وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو جلایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو جلایا گیا، پھر وہ سیاہ اور اندھیری ہو گئی۔ جامع ترمذی میں ہے اس طرح ہزاروں برس، ہزاروں برس کیا میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، میرا اللہ جانتے ہیں، میرے اللہ کے نبی جانتے ہیں کب سے دوزخ بھڑک رہی ہے۔ جب سے اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قیامت کو جب پھر اس کو بھڑکا دیا جائے گا وہ کتنی شدید بھڑک رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی، وہ آگ، تطلع علی الافئدہ، جو مطلع ہوتی ہے دل پر، یعنی دل تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ جس میں انسان کو جلایا جائے نا تو یہ بہت کم حصہ جلد کا جلاتی ہے، 1 انچ تک نیچے جاتی ہے، اس کے آگے نہیں جاتی۔ اس کے بعد پھر جب اوپر والا حصہ جل جاتا ہے نا پھر اس کے بعد آگے جاتی ہے۔ جب آپ آگ کو تاپتے ہیں نا تو تقریباً کو ½ انچ کے قریب آگ اندر کے حصے کو گرم کرتی ہے، اس کے نیچے والا حصہ نارمل ہوتا ہے، اوپر والی جلد جل جانے کے بعد پھر آگے بڑھتی ہے، پھر آگے بڑھتی۔ اس لیے بعض اوقات وہ مختلف قسم کی جو شعاعیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے علاج کرتے ہیں کہ شعاع زیادہ اندر چلی جاتی ہیں، لیکن آگ زیادہ اندر ظاہری سطح پہ نہیں، پھر جلا دے گی آگ۔ لیکن جہنم کی آگ وہ تو دل تک پہنچ رہی ہے، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، گویا یہ ان کو آگ پہ بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، وہ آگ کے لمبے لمبے ستون ہیں،
14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس آگ کا ذکر کیا تھا جس آگ کا اب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جدید دور میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب ایٹم چلایا جاتا ہے تو آگ کے ستون ہوتے ہیں اوپر کو جب ابھرتا ہے، اور اتنی شدید آگ ہوتی ہے کہ اندر تک کا سب کچھ جل جاتا ہے، بندہ بچتا ہی نہیں ہے، اس کی ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آنے واحد میں۔ وہ کہتے کہ 14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ایٹم بم ہی کی خبر دی ہوئی ہے کہ جب وہ چلے گا نا تو پھر صورتحال کیا ہوگی کہ آگ کے ستونوں میں انسان بند ہوگا، اور آگ اتنی شدید ہوگی کہ کلا لیمبذن فی الحطمہ، کسی کو روند کر دھکیل کر پھینک دیا جب حطمہ چورا چورا کر دینے والی شے میں، تو آگ معاذ اللہ آپ کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ جب بم کا دھماکہ ہوتا ہے تو پھر وہ حالت کیا ہوتی ہے، جسم کے پرکچے اڑ جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے، اس زمانہ میں تو ایسے نہیں تھا نا، کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا تھا، تیر چلاتا تھا تو ایک آدمی کو لگ جائے گا، 2 آدمیوں کو لگ جائے گا۔ آپ قبل پڑھ چکے ہیں نا کہ انسان زمین پر وہ پتنگوں کی طرح گرے ہوئے ہوں گے، یہاں مرا، یہ مرا، وہ مرا، دور تک مرے ہوئے انسان پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے۔ وہ دور تک مرے ہوئے انسان پتنگوں کی طرح تلوار سے تو نہیں مارتے، نیزے سے تو نہیں، نیزہ چلائے گا تو 1 مر جائے گا، 2 مر جائے گا، 3 مر جائیں گے۔ وہ کون سا دھماکہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے ہاں قانون ہے فطرت کا۔ جس طرح میں قبل ازیں کہہ چکا ہوں کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ جل وعلا ماں باپ کے وسیلہ سے پیدا فرماتا ہے، یہ اس کا قانون ہے، قانون فطرت ہے۔ لیکن وہ چاہے تو حضرت آدم کو، سیدہ حوا کو، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، حضرت آدم و حوا کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ وہ بغیر باپ کے پیدا کرنے، بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہے، مگر اس کے ہاں قانون ہے، عین ممکن ہے کہ جب پہلا وہ نفخہ، بہت دھماکہ، شور، جو آگ کے ستون، ہو سکتا ہے ایٹم ہی اتنے چلنے ہوں جیسے ساری دنیا ہی ختم ہو جائے، کچھ باقی رہے ہی نہ۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، یہ تو اپنا اپنا دھیان ہے نا کہ آج کل جدید دور میں خیال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ستونوں والی آگ جو فرمائی ہے نا، یہ ستونوں والی آگ ایٹم کی آگ ہوتی ہے کہ لمبے لمبے ستون بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، وہ چھتری کی طرح اوپر جا کے پھر وہ پھیل جاتی ہے، وہ ستونوں کی طرح، وہ کہتی ہے اس آگ کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت کیا ہے میرا اللہ جانتا ہے، عین ممکن ہے وہ جہنم میں جو آگ کے ستون ہے وہ بھی آگ کے، جہنم کی چھت بھی آگ کی، دیواریں بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا، وہ سب کچھ آگ ہی آگ ہوگی جس آگ میں ان بدبختوں کو ڈالا جائے گا، اور پھر ان کو فی عمد ممددہ، لمبے لمبے، مدہ یمدو کھینچنا، لمبا کرنا کسی شے کو، لمبے لمبے ستونوں والی اس آگ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان پر بند کر دیے جائیں گے، ان کو آگ میں ڈھال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، جس طرح متعدد مرتبہ آپ یہ سن چکے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنا کسی بھی ایمان والے کے لیے نہیں ہے۔ عقائد اہل سنت میں یہ ہے کسی کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا، کبھی نہ کبھی وہ آگ سے نکال لیا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے جن کو آگ میں جلایا جائے گا وہ صرف کافر ہیں، کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رکھا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔